صل عليه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ایک رب کولو مانگے اوتے کولو کاتی سنگ ایویں گہرا یکی سارے نہ جھکا بندیا ایک رب کولو مانگے اوتے کولو کاتی سنگ ایویں گہرا یکی سارے نہ جھکا بندیا تیری بن جاوے گل تینوں لگ جانے رنگ کدی او دے در اُتے تو آ بندیا اے انگلاں دے پورے کنج رب نے جوڑے اے انگلاں دے پورے کنج رب نے جوڑے پرندے الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو سب نو بنایا پانی دے قطرے تو سب نو بنایا نقش الگ نے نین الگ نے چھٹ شرک دی جڑی ساری ہوتی کاراگری اس کاریگر جیا کوئی کاریگر وخا بندیا چھٹ شرک دی جڑی ساری ہوتی کاراگری انج کاریگر کوئی وخا بندیا ایک رب کولو مانگ او دے کولو کافی سنگے ایویں گہرا یکی سارے نہ جھکا بندیا مختصر حمد و ثنا تو یہ آواز اے میں پیچھے منہ کرا تے آواز آئے پھر ذرا بہتر ہو جائے گا نا اگے منہ نہ کرنا پوے ایتھے بھی بہترین ہو جائے انج بندہ تھک جاتا ٹھیک ہے مختصر حمد و ثنا تو لا تعداد ٹھیک ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے ارتضا دے دلہ دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ جدا نام اچھا درود بھی انہا اچھا ہونا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلہ و بالا واسطے اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اس رات نے ساڑھے جی گناہ گارانوں اے رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ویکھنا بھی نصیب فرمایا اور اس مہینے دیا عبادات ریاضات قیام سیام
سحر و افطار بھی نصیب فرمائے. اس تو بعد کہ اس مالک دی شان کی ہو سکتی ہے کہ جڑا رب سانو بار بار معافی دے موقع نصیب فرماتا ہے. یہ اللہ دی توفیق نہ لیے نا. کوئی بھی انسان اپنی طاقت نال نیکی نہیں کر سکتا, اپنی طاقت نال عمل نہیں کر سکتا. ہر مومن, ہر مسلمان چھوٹی بڑی کوئی بھی نیکی کرتا ہے تے وہ اللہ دی توفیق نال کریا کرتا ہے. کسی گناہ تو بچ دے کہ اللہ دی توفیق نال بچیا کرتا ہے. یہ دے وچ انسان دا کوئی کمال نہیں ہوندا, یہ دے اندر بشر دا کمال نہیں ہوندا, یہ دے اندر رحمان دا کمال ہوندا ہے جڑا سانو نیکیاں دے بھی لگائی جاندا ہے, گناہاں تو بھی بچائی جاندا ہے. او سبحان اللہ. نیکیاں دے بھی لگائی جاندا ہے, گناہاں تو بھی بچائی جاندا ہے. یہ تے میرے مالک نے ایک سیزن نصیب فرمایا ہے, ایک پیکج نصیب فرمایا ہے جدے صرف اور صرف 3 دن 4 دن باقی رہ گئے ہیں. اے سیزن ہے, اے پیکج ہے, اور اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں برکتاں دا مہینہ ہے. حضرات ذی القدر کئی لوگ نے پادرے ساڑھے کان پاک گئے نے سن کے مولوی بار بار ہوئی گلہ سناندے نے, بار بار ہوئی گلہ سناندے نے. کائنات دے لوگو یہ مہینہ و مہینہ ہے کہ جدو یہ ختم ہونا ہے نا مہینہ, جنت دے دروازے بند کر دیتے جانے ہیں, جہنم دے دروازے کھول دیتے جانے ہیں, شیطان نو آزاد کر دیتا جائے گا. کیا اے باتاں ٹھیک نہیں ہے؟ غلط نے دے کوئی بولے. اس مہینے دے اندر خاص کر کے اللہ نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے. فتحت لہ الابواب, اور جہنم دے دروازے نو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین نو جکڑ دیتے ہیں. تے کیا شوال وچ بھی یہی روٹین رہنی ہے؟ کوئی بندہ بولے کیا ایہی روٹین شوال وچ بھی رہے گی کہ اے ہوئی معاملات شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, یہ 11 مہینے ایہی روٹین رہے گی؟ نہیں, صرف رمضان دے اندر اللہ نے یہ قدر نصیب فرمائی ہے کیونکہ رمضان دے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ 3 دن کے اندر اتنی کمائی کرو کہ پورا سال اللہ رحمت نصیب فرمائے. کیونکہ 3 دن ہی باقی رہ گئے ہیں نا جی. 3 دن دے اندر کمر بستہ ہو. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام آخری راتوں میں اس طرح عبادت کرتے جیسے تیز آندھی ہوتی ہے, آندھی کی طرح, طوفان کی طرح آپ صدقہ خیرات کرتے. نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی عبادت اندر مصروف ہو جاندے. آئیے نا ذرا اس مالک دیاں کرم نوازیاں سنیے ذرا, اس مالک دیاں رحمتاں تے کرم تے فضل تے غور کریے ذرا کہ وہ جڑا رب سانو رمضان عطا کر دے اور رمضان تو بعد بھی ساڈے تے رحمتاں تے کرم فرماندا ہے. رمضان دے اندر اسی اللہ نو تلاش کرنا شروع کر دینے ہاں, باقی 11 مہینے رب سانو تلاش کردا ہوندا ہے. کیوں نہ اسی پورا سال مالک دی تلاش اندر رہیے, اللہ دی رحمتاں تلاش کریے. توجہ کرنا ذرا, اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا. اللہ دی رحمت تو سارے بولو, اللہ دی رحمت تو یہ میری گل نہیں, نہ ہی بھائی ابو بکر دی گل ہے, نہ قاری طارق صاحب دی گل ہے, نہ بزرگ جن نے بھی تسی, اے ساڈیاں تہاڈیاں گلاں نہیں. اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اوے گناہگارو, سیاکارو, گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں. میں نہیں کہہ رہا, اگر میں کہتا ہوں شاید تو غصہ لگتا, موری صاحب پتہ نہیں ظلم دیا گلا سنا رہے ہیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ظلم کر کے اپنی جاناں پہ گناہ کر کے تھک گئے ہو, آؤ میری رحمت دی امیدہ لاؤ, میں تواڈے گناہ معاف کر دیا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے گناہ معاف کر دیا گا کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, میرا مالک بڑا غفور الرحیم ہے. آئیو دیاں کرم نوازیاں دیاں چلکاں میں تھوڑیاں بیان کر کے اپنیاں باتاں سمیٹنا چاہنا, بڑیاں قیمتی گھڑیاں نے. توجہ کرنا, میرے اوٹو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی
وقار توجہ کرنا غور کرتے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا جانا واؤ نبی پاک علیہ السلام دے سینے پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو انہا صحابہ نو کہہ دیو انہا اپنے منن والیانو کہہ دیو انہا ایمان والیانو کہہ دیو انہا نو جڑے تواڈے ول آ رہے نے جوک در جو کے جڑے کلمہ پہ پڑھتے نے انہوں کہہ دیو اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا اللہ دیا رحمتاں برسدیاں نے اللہ دیا رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ اپنے بندیاں نو معاف کرنے والے اللہ تعالی ہر روز پہلے آسمان تے آتے نے آکے تے آواز لگاتے نے ہے کوئی بندہ جو میرے کولوں معافیاں طلب کرنے والا ہے کوئی بندہ جو میرے دروازے تے آ جائے میں تے انتظار دے اندر آ میرے بندے میرے کولوں معافیاں منگ لے آ میرے کولوں توبہ کر لے میں تیریاں توبہ تے معافیاں دا انتظام کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ مسجد دے اندر داخل ہویا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے آقا دا نام آمدے درود پڑھیا کرو جی میں سبحان اللہ ضروری ہے میں درود بھی ضروری ہے میں تواڈیاں تسبیحاں در الحمدللہ ضروری ہے میں درود بھی ضروری ہے میں تسی لا الہ الا اللہ پڑھ دیو میں درود بھی ضروری ہے میں تے انج کہندا وا ہر جگہ ہر پورے پاکستان ملک دے اندر انج دا میں گل کر کے نغمہ گانا کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جی میں حمد ضروری ہے میں نعت ضروری ہے او کتنی سونی نعت پڑھدا پیا سی بچہ اللہ دی زندگی دراز فرمائے اللہ تعالی اس بچے نو دین واسطے چن لوے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جی میں حمد ضروری ہے میں نعت ضروری ہے او کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے او جی میں حمد ضروری ہے میں نعت ضروری ہے اور دل کردا ہے ٹور چلیے آقا دے مدینے نو کدا کدا دل کردا وے ایمان بولے گا کہ مدینہ ویکھن نو کدا دل کردا ہے ایمان والیاں دا دل کردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مدینے سے ایمان والے محبت کریں گے ایمان والے مدینے دی بات کر رہے ہیں دل کردا ہے ٹور چلیے آقا دے مدینے نو دل کردا ہے ٹور چلیے آقا دے مدینے نو پھر ہوٹاں تے دروداں دی صوات ضروری ہے او جی میں حمد ضروری ہے میں نعت ضروری ہے میں قربان جاواں توجہ کرتے جانا میں کس گل دا ذکر پیا کرنا کائنات دے لوگوں ایک بندہ ایک آیا مسجد اندر صحابی آ کے عرض کیتی اللہ دے نبی جی میں گناہ کر بیٹھا وا مینوں پاک کیتا جائے میرے آقا فرماتے ہیں جا وضو کر نماز دا وقت ہے آ نماز پڑھ وضو کر کے تے نماز دے اندر شامل ہو جا وہ وضو کرنے واسطے چلا جاتا ہے وضو کیتا وضو بنایا وضو کر کے تے جدوں پلٹے آئے نا میرے پیغمبر کریم نے نماز شروع کر دیتی ہے انہیں بھی صحابہ دے نال کھڑے ہو کر کے نماز ادا کیتی میرے آقا نماز پڑھائیے صحابہ نماز ادا کیتی نماز
درمیان نماز دے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے اثر تو مغرب دے درمیان دے گناہ معاف کر دیتے جاتے نے سبحان اللہ اے اللہ نو ساڈے نال پیار ہے اللہ نو ساڈے نال محبت ہے اللہ نو ساڈے نال شفقت ہے اللہ اکبر غزوہ حنین دا موقع توجہ کرتے جانا 8 ہجری دے اندر شوال دے اندر ایک غزوہ پیش آیا فتح مکہ دے موقع تو بعد فتح مکہ ہون تو بعد غزوہ حنین دا موقع آیا کچھ قیدی میرے پیغمبر دے کول قید ہو کر کے آئے نے صحیح بخاری مسلم دی روایت پیش کرن لگا واؤ اگر تسی توجہ کرو گے تے میں بیان بھی بہتر کرن دی کوشش کراں گا اگر توجہ نہیں کرو گے تے میری توجہ بھی ہٹ سکتی ہے کیونکہ میں ہر بول اللہ تے اللہ دے رسول دا قیمتی توانو دے کر کے جانا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ غزوہ حنین دا موقع کچھ قیدی میرے پیغمبر دے کول آئے انہاں قیدیاں دے اندر ایک بڈڑی جی مائی ایک بڈڑیر عمر دی مائی اور روندی روندی کدی ادھر جاتی ہے کدی ادھر جاتی اکھاں آنسواں نال بھریاں پیاں نے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے اللہ اکبر اللہ پوچھیا گیا مائی کی مسئلہ ہے اماں کی وجہ بن گئی کہتی میرا بچہ گم ہو گیا میں اپنے بچے نو تلاش پہ کرنی ان کر کے لبدیاں نو بچہ مل گیا انہیں اپنے بچے نو سینے نال لایا سبحان اللہ انہیں اپنے بچے نال پیار کیتا پر ماں باپ دے نافرمانو ماں باپ بڑا پیار کریا کر دینے ماں باپ تو ود کے کوئی بھی تواڈے نال پیار نہیں کردا ماں باپ اپنے بچے نال بڑی محبت کر دینے اللہ تعالیٰ کا بھی وہی فرمان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماتے ہیں ماں باپ نو اف تک نہ کیا جے انہاں نو اف تک میں نہیں کہندا میرا مالک دا قرآن کہہ رہا ہے آپ نے امی ابو نو وڈیری عمر اندر اف تک نہ کیا جے اللہ اکبر اللہ ماں کنا پیار اج کوئی ڈاکٹر بن جائے تے اپنے آپ نو باپ تو اونچا سمجھن لگ جاندا ہے کوئی وکیل بن جائے تے ماں نو کچھ نہیں سمجھدا اج جج بن جائے تے ماں باپ تو اونچا سمجھن لگ جاندا ہے او تو وکیل بن تو ادیب بن خطیب بن قاری بن عالم بن تو مصنف بن جا وکیل جج بن جا تو بادشاہ بن جا حکمران بن جا جو بھی بن جائے پر بڈھے والدین تو کوئی بھی نہیں اوپر جا سکدا ماں باپ دی عظمت اولاد تو زیادہ ہویا کرتی ہے اے غزوہ حنین دے موقع تے ماں بڑا پیار بھی کرتی ہے جنگاں دے پیر علیہ السلام دیاں نظراں پیاں آپ دیاں اکھاں دے اندر نمیاں جاندیاں نے آپ فرماندے نے صحابہ دیکھو ماں تڑپتی پئی ہے اپنے بچے نو ملن واسطے جان دیو کنا پیار کرتی پئی ہے ماں بچہ گم ہو گیا تے ماں سینے نہ لا رہی ہے ماں چومتی پئی ہے صحابہ جان دیو اللہ اے دے نالوں بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے اوے ہولی کہہ دو زبان فرمایا ماں تڑپ ویکھو ماں دی وہ بچہ مل گیا شیخو پورے دا ایک واقعہ ایک بچہ جسموں تو ننگا عمر تھوڑی اور اوندا رنگ بھی کالا سیاہ اور اودے جناب چہرے تے داغ دبے اور کیچڑ دے نشان نے روئی جا رہے ایک بڈڑی جی مائی وہ آندیا ناری اپنے بچے نو چٹن لگ پئی چمن لگ پئی کول پوچھیا قریب آ لگے وہ اتنا گندی حالت دا بچہ تو چمدی پئی ہے چڑھدی پئی ہے وہ کہنے لگی اے میرا بچہ ہے پاویں کالا رنگ دا ہوئے پاویں رنگ دا سفید ہوئے ماں نو بچے نال پیار ہی ہویا کرتا ہے تے رب نو نہیں ہوئے گا پیار نبی پاک نے فرمایا سی اے ویندے ہو صحابہ پیار کیا ماں چاہے گی بچہ جہنم وچ چلا جائے ماں چاہے گی بچہ اگ وچ سٹ دیا
جڑی نہ کوئی رب دی بچے دے پیچھے پاگل ہو گئی ہے تسی آن چاہتے ہو یا تسی سمجھ دو ہے ماں اپنے بچے نو آگ میں سٹے گی صحابہ کہتے ہیں اللہ دے رسول ہم تو یہ نہیں سمجھتے ہم تو یہ مانتے بھی نہیں ہیں اور میں پھر رب کی میں گوارا کرے گا میرا بندہ آگ میں چاہتا رب تے ماں نالوں پیار زیادہ پیار کرتا ہے او دے باپ نالوں زیادہ پیار کرتا ہے پوری کائنات نالوں زیادہ پیار کرتا ہے انہیں تے سانو آپ پیدا کیتا ہے آؤ آج دی رات اللہ نو منان دی رات آج دی رات اللہ نو راضی کرن دی رات ہے توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار توجہ کرتے جانا دلاؤ غور کرنا دلاؤ حضرات دی وقار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور پاک اندر ایک جناب عبادت گزار بندہ صالح بندہ نیکیاں کرنے والا وہ شیطان دے بہکاوے دے اندر آ گیا اور نیکیاں تو آہستہ آہستہ دور ہونے لگ پیا حضرت عمر فرماتے نے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون پیغمبر دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت مبارکہ جدو تلاوت کی ہے نا کائنات دے لوگ جڑے متقین ہویا کرتے نے وہ کسی شیطان دے بہکاوے دے اندر نہیں آیا کرتے متقین شیطان دے بہکاوے دے اندر نہیں آتے اللہ اکبر اللہ اگر کوئی وسوسہ کوئی چونکا آن لگ جائے اللہ اکبر اللہ شیطان دے وسوسیاں تو اپنے آپ نو دور رکھیا کرتے نے جڑے متقین لوگ نے نا اللہ دے پیارے بندے نے اللہ تعالیٰ کنیاں معافیاں دا کلم پھیرن والا کائنات دا رب حدیث پاک اندر نا ایک جناب بنی اسرائیل دا بندہ 99 قتل کیتے نے 99 قتل کرن تو بعد ایک راہب دے کول چلا جاتا ہے انہوں جا کے کہندا ہے میں 99 قتل کر کے آیا میری کوئی معافی دا سبب بن سکدا ہے کہ نہیں بن سکدا اور راہب کہندا ہے توبہ 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 تیری معافی دا سبب نہیں بن سکدا تو کیویں معافیاں منگنا اینے قتل کر کے آیا جا چلا جا تیری معافی دا سبب کوئی نہیں میرے آقا فرماتے نے اس قاتل نے انہوں بھی قتل کر دیتا انہیں 100 پورا قتل کر دیتا اللہ اکبر پھر چل پیا ہو تو آقا فرماتے نے وہ بندہ چلتا چلتا کسی کو پوچھتا ہے میں توبہ کرنا چاہنا میں کی کرا میں 100 قتل کر بیٹھا وا انہیں کیا تو نیکا دی بستی دی اندر چلا جا وہ تھے لوگ اندر کوئی جا کے تے توبہ کر لے اللہ تیری توبہ نو قبول کر لیں گے وہ چلیا تو نیکا دی بستی دی طرف جاندیاں ہوتے دن پورے ہو گئے ہوتیاں راتاں پوریاں ہو گئیاں اسرائیل آ گیا تے ملک الموت آ گیا وہ کیڑی گل دا بندیا تو مان کرنے تیرے نال دیکھتے بے باہ ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی بڑے بڑے آئے زور لا ٹر گئے پھر آن شداد ہمان باگو اپنے آپ نو رب صدا ٹر گئے قرآن پہ دسدائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے جان تو پہلا پہلا اللہ نو منا لو قرآن دیا تلاوتاں کر لو اگر ہلے تک قرآن مکمل نہیں پڑھیا تے قرآن نو مکمل کر لو قرآن دی تلاوت نو مکمل کر لو نماز دی پابندی دا عہد کر لو اللہ تعالیٰ نال سچا وعدہ کر لو اللہ کی جویں رمضان اندر نمازاں پڑھنے اللہ بات اندر بھی نمازی پڑھا گے بات اندر بھی نماز ادا کرا گے اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتیاں نے اللہ دے نبی جی اے لیلۃ القدر اگر کوئی پا لوے تے کیڑا عمل کرا آقا فرماندے نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا عائشہ
اللہ فرماتے ہیں اگر اتنے گناہ میرے کو لے کے آ جاؤ زمین و آسمان دا خلاف پرو جے گناہاں دے نال پھر بھی میرے تو نا امید نہیں ہونا میں بادشاہ آسماناں دا مالک میں زمیناں دا مالک میں چرندیاں دا مالک میں پرندیاں دا مالک میں جناب سمندراں دا مالک میں درختاں دا مالک انساناں دا مالک میں جناں دا مالک حیواناں دا مالک پوری کائنات نو بنان والا بھی میں وہاں تے بنان والا بھی کلائیاں وہ سارے جگ دا داتا وہ اللہ دا نام ہی نہیں لیندے پہ کون ہے اللہ اچھی بولو ذرا کون ہے اللہ صحابہ کرام اچھی آواز نال نعرہ لگایا کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال آہستہ آواز سے نعرہ لگاؤ تاکہ تم پہ ظلم کم کیا جائے بلال کہنے لگے یہ تو مجھے ابھی ریت پہ لٹا رہے ہیں میری گردن بھی اتر جائے میں رب کا نام پھر بھی بلند لوں گا تسی بولو کون ہے اللہ صحابہ کیا طریقہ ہے اللہ کا نام بلند آواز سے لے پھر میں بولاں گا سارے جگ دا داتا مزہ آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تانوں بہارا رحمتہ کروڑا رحمتہ نصیب فرمائے اس مالک کا نام بلندی کرنا چاہیے سارے جگ دا داتا لائے او دا ڈیرا عرش مولائے او دا ڈیرا عرش مولائے تے جنہیں پڑھ لیا اس دا پلائے او تا لگ گئے پارے کنارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي محبوب ہے تواڈے کو سوال کرتے نے اللہ تعالیٰ نو اسی پکاریے تے کیویں پکاریے اچھی پکاریے کہ آہستہ پکاریے انہاں نو کہہ دیو پاویں اچھی پکارو میں تاویں سنن والا آہستہ پکارو میں تاویں سنن والا مینوں لیٹ کے پکارو میں تواڈیاں پکاراں سنن والا بیٹھ کے پکارو میں تواڈیاں پکاراں سنن والا میں ہم وقت تواڈیاں پکاراں سنتا رہنا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فذکرونی اذکرکم اور تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا تسی اپنے لوکاں وچ بیٹھ کے مینوں یاد کرو گے میں اپنی جماعت وچ بیٹھ کے تانوں یاد کراں گا اللہ دی جماعت کیڑی ہے او فرشتے جڑے ہر وقت اللہ دی عبادت کرتے رہندے نے میرے آقا فرماتے نے میں معراج دی رات آسماناں تے گیا انسان بڑا غرور کر دے تکبر کر دے کوئی بندہ نمازی بن جائے تے ایویں پیا غرور کر دے کوئی بندہ حاجی بن جائے تے ایویں پیا غرور کر دے کوئی بندہ صدقے خیرات کرنے والا بن جائے تے تکبر کرن لگ جاتا ہے اے دیکھو جی میں نمازی پیا جانا اے دیکھو جی میں زکاتاں دین والا دیکھو جی میں حاجی پیا جانا وا اوے سونیا کنا کو نمازی کنا کو حاجی آقا فرماتے ہیں اللہ دے فرشتے نہ کھاندے نے نہ پیندے نے نہ سوندے نے صرف اللہ دا ذکر ہی کرتے رہندے نے اللہ دے بیت المعمور دا چکر کٹدے رہندے نے آقا فرماتے ہیں جبریل بیت المعمور کی جیدے فرمایا کہ دنیا تے بیت اللہ ہے آسمان تے ستویں آسمان تے بیت المعمور ہے 70,000 فرشتے کتنے 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور دا چکر کٹدے نے آپ نے فرمایا انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھدا ہے غرور کر دے تکبر کر دے حالانکہ انسان صرف گنے چنے نے اللہ کی باقی مخلوق انسانوں تو بھی زیادہ ہے فرمایا 70,000 روزانہ یہ فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور دا آقا فرماتے ہیں جنہیں ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی روزانہ 70,000 تے وہ مالک تو عبادت دی کوئی توڑ ہے ساڑی وہ ساڑا محتاج ہے ایک بندہ نمازی بن جاتے ہیں کہ میں
میں یا اللہ سانو میں تو محفوظ فرمائے. ایک بندہ حاجی بن دیتے ہو کہ ساڈے علاقے دے ولی کامل گزرے نے تواڈے وچوں بڑے جانتے ہوں گے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی ساڈے پنجاب گجرات بڑے ولی کامل ایک جگہ تے مناظرے تے چلے گئے. ایک مولوی صاحب نے انہاں دا مناظرہ سی. وہ جب مسجد دے اندر پہنچے تے مولوی صاحب نو کہن لگے مولوی صاحب دا نام پوچھیا حال چال پوچھیا کہ تہاڈا نام کی ہے. انہاں کہا جی میرا نام حاجی محمد صدیق. کی نام ہے؟ حاجی محمد صدیق. اچھا جی. انہوں نے مولوی صاحب نے حافظ صاحب نو نام پوچھیا تہاڈا کی نام ہے؟ حافظ صاحب فرمان لگے میرا نام ہے نمازی محمد عبد المنان. سمجھو گل حافظ صاحب اللہ نے بڑا ملکہ دیتا سی نا. اور مسلک اہل حدیث سے جتنے بھی سلف صالحین اللہ نے انہوں بڑیاں عزتاں نال نوازا. اللہ نے ذہین بنایا ہے. مولانا احمد سری رحمہ اللہ کو لے کر کے جتنے بھی جید سلف صالحین علماء اللہ نے بڑیاں شاناں تے بڑے ملکے کہندے یار اے حاجی تے بڑیا بھی سنیا نمازی پہلی باری سنیا ہے. آپ سب کہہ لگے تو کیویں حاجی میں حج کیتا ہے. اچھا کنے میں ایک حج کیتا ہے میں حج نہیں. تے آپ سب کہندے تو ایک حج کیتا ہے میں روز نماز پڑھنا میں نمازی نہیں بن سکدا. ہاں جی تو ایک حج کر کے حاجی بن گیا تے میں نمازاں روزانہ میری زندگی گزر گئی پڑھدے میں نمازی نہیں بن سکدا. اچھا جی نماز دا وقت ہویا ان حاجی صاحب نماز پہ پڑھاندے. میں مسلک دا نام نہیں لینا جڑا بھی مسلک سی صرف ایک مناظرے دی بات کر رہا. حاجی صاحب نے نماز پڑھائی. نماز تو بعد حاجی صاحب پہنچ دے انتظامیہ نو اور میرا مناظرہ کدے نال سارے کیا وہ لال نماز والے بابا جی بیٹھے رہے انہوں نے جتی پکڑی نکل گئی. انہیں کہہ دے کہ بڑا صحیح ہے میرا مناظرہ کی ہونا ہے. ہاں جی مطلب کہندا کہ نمازاں پڑھنا بندہ نمازی نہیں بن جاتا. حج کرنا حاجی نہیں بن جاتا. اللہ دی اور بڑیاں مخلوقاں نے. اللہ سانو سارے نو ریاکاری تو محفوظ فرمائے. اللہ سانو سچے دلوں دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. یہ ہے محبت کا انتظام اہتمام اور محبت انتہا. توجہ کرنا میری اردو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار توجہ کرتے جانا ذرا میری اردو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں بنی اسرائیل دی ایک عورت بنی اسرائیل دی یہ روایت بخاری شریف دی اندر موجود ہے. بنی اسرائیل دی عورت ایک علاقے ایک بستی جو پہ گزر دیئے گزردیاں انہوں پیاس لگ گئی. انہیں ایک کنویں تو پانی پیتا پانی پین تو بعد دی نظر ایک کتے تے پہ گئی. وہ کتا بھی پانی دی پیاس دی وجہ تو بلکتا پہ آوے زبان زمین تے پیا لگاتا ہے. آقا فرماتے نے صحابہ وہ واقعہ سنو ذرا کینے واقعہ ہے. اس عورت نے اپنا دوپٹہ پانی اندر ڈالیا وہ دوپٹے نال پانی لگیا. اس عورت نے ایک بے زبان جانور نو پانی پلا دیتا ہے اور نال فرمایا جانتے ہو عورت کون عورت ہے؟ اللہ دے نبی جی وہ کیڑی عورت تھی اسی نہیں جانتے. فرمایا او گناہگار عورت ہے او سیاہکار عورت ہے او خطا کار عورت ہے اللہ دی نافرمان عورت ہے. ساری زندگی اللہ نو ناراض کرتی رہی ہے. اللہ دیا رحمتاں جوش مارتیاں نے. کوئی بندہ آئے تے صحیح سچے دلوں اللہ تے معافیہ دے قلم پھر دیندا ہے. اج کر کے اللہ تعالیٰ نو اتنا عمل پسند آیا. اللہ فرماتے نے جا بی بی بے زبان دا خیال کیتا ہے تو انسانوں کے رحم دلی دا مظاہرہ کیتا ہے. میں رحمانوں کر کے کیوں نہ کرا. جا میں زندگی پر دے گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہے. او بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے. سارے دی گل بناوندا اللہ ہے. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے. سارے دی گل بناوندا اللہ ہے. مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں. مینوں یاد کر میں تینوں یاد
اللہ تعالیٰ انسانہ جنہ انسانہ دی تخلیق کرنے والا، اللہ زمینہ سمانہ دی تخلیق کرنے والا، اللہ چرندیاں پرندیاں دی تخلیق کرنے والا، اللہ روزیاں پہنچانے والا، اللہ رزق دے دروازے کھولنے والا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ دے کولو سوال کیتا، اللہ سونیا اتنی مخلوق نو رزق کنے پیا پہنچانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ پتھر تے ضرب لگاؤ۔ حضرت موسیٰ نے آسا ماریا، پتھر تے ضرب لگائی، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، پھر ضرب لگائی، پھر پتھر جناب تین ٹکڑے ہو گیا، پھر پتھر تے ضرب لگائی، چار ٹکڑے پتھر دے ہو جاندے نے۔ جدو ویکھیا چاراں ٹکڑیاں دے اندروں ایک کیڑا نکلیا ہے، ایک کیڑا زندہ ہے اور او دے منہ دے اندر سبز پتا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے کہنا دیا ربا اس اندھیرے اندر پتھر دیا تیواں دے اندر اگر تو کیڑے نو رزق دے دینے تے اللہ تو کائنات نو کیوں نہیں دے سکدا؟ اللہ پوری کائنات نو کیوں نہیں تقسیم کر سکدا؟ اللہ شہنشاہ اللہ پروردگار آؤ نا ذرا اج دی رات لیلۃ القدر دی دعا کرو، اللہ اج دی رات نو لیلۃ القدر دا درجہ نصیب فرما دے۔ فرمایا جڑا بندہ اس رات نو پا لیندا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اسی قرآن نو نازل کیتے لیلۃ القدر دے اندر، جانتے ہو لیلۃ القدر کی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ہزار مہینے دے نالوں بہتر ہے لیلۃ القدر، ہزار مہینے دے نالوں۔ ایک رات دی عبادت زیادہ ہے، اگر کسی نے رات مل جائے، اگر یہ رات مل جائے تے دعا پڑھنی اللہم انک عفو تحب العفو کریما فاعف عنی۔ اے دعا پڑھنی کثرت نال، قرآن پڑھنے کثرت نال، نوافل پڑھنی قیام اللیل کرنا کثرت دے نال، اللہ تعالیٰ نو منانے تے اللہ نو راضی کرنا ہے، کیونکہ باقی راتاں سون دیاں اے راتاں جاگن دیاں، باقی راتاں سون دیاں اے راتاں اللہ نو مناون دیاں راتاں نے۔ اس واسطے آؤ نا اللہ دے دربار تے سچے دلوں توبہ کرو، سچے دلوں معافی منگ لو، کائنات دا رب سڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف کر چھڈے گا۔ میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرماتے نے ایک حرف کے بدلے۔ تو جو آج کی رات پورا قرآن پڑھے گا اس کی کتنی نیکیاں ہوں؟ آج کی رات جو قرآن پڑھے گا ایک حرف کے بدلے اس کو 1000 مہینے سے بہتر اجر ملے گا جو لیلۃ القدر میں قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تے جڑا لیلۃ القدر دے اندر ایک نیکی کردا ہے ادا مطلب وہ 1000 مہینے نالوں 83 سال دی عبادت نالوں بہتر ہے وہ جڑا بندہ اس رات دی عبادت کرتا ہے۔ تے کوئی بھی 21ویں ہوئے رات 23ویں ہوئے 25ویں ہوئے 27ویں ایک رات اور رہ گئی، اللہ سانو وہ بھی دیکھنی نصیب فرمایا۔ فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَان، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک رمضان تو اگلے رمضان تک، ایک جمعے تو اگلے جمعے تک، ایک نماز تو دوسری نماز تک اللہ گناہ معاف فرما۔ قیامت والے دن نا صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی اتنے لوگوں میں آپ ہمیں پہچان لگے ہیں، کیسا سوال ہے؟ انہوں دا شوق چیک کرو، انہوں دا ذوق اور صحابہ دا لائف سٹائل سی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ فداک امی و ابی۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے امتیاں دے چہرے چمک دے ہون گے، کو سبحان اللہ۔ قرآن چو بھی دس دی کیوں جی اے بات کو قرآن چو بھی ثابت کریے نا ذرا۔
اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے نے 30واں پارہ سورہ عبس فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ قیامت والے دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے روشن ہوں گے مسکراتے ہوں گے اللہ ساڈا بھی انہاں وچ شمار فرمائے آپ نے فرمایا کیڑے چہرے چمکتے ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین قیامت کے بارے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ فرمایا کئی چہرے کلی جدے ہون گے جڑے تر و تازہ ہون گے وہ کیڑے چہرے ہون گے حدیث دی وضاحت کرتا چلا جاواں شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ اس آیت دی تفسیر کرتے بیان کرتے نے کیڑے چہرے تر و تازہ وجوہ یومئذ ناظرہ کل قیامت اللہ دے دربار دے اندر انہاں دے چہرے تر و تازہ ہون گے فرمایا کیڑے بندے نے میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ میری حدیث سندا ہے چار عمل بیان کیتے میری حدیث سنن والا میری حدیث نو سمجھن والا میری حدیث نو یاد کرنے والا میری حدیث نو اگے پہنچان والا جڑا بندہ یہ چار کام کرے گا کل قیامت نو دا چہرہ تر و تازہ ہوئے گا وجوہ یومئذ ناظرہ یہ علماء کا کام نہیں ہے آپ بھی علماء کا ہی کام نہیں تو انہوں میں کوئی حدیث کوئی پتہ ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو دسیا کرو انہاں تک بیان کرو اللہ اکبر میں قربان جاوا فرمایا اگے فرمایا الہ ربیہا ناظرہ الہ ربیہا ناظرہ کئی چہرے جدے ہون گے جڑے اللہ دا دیدار کردے ہون گے اللہ دیا زیارتاں کردے ہون گے اللہ نو دیکھدے ہون گے سبحان اللہ فرمایا آقا فرماتے نے مومن بندے نو دو جگہ تے بڑی خوشی ہوندی ہے ایک موقع افطار والا دوجا موقع رب دے دیدار والا ایک موقع تے اللہ نے سانو عطا کیتا ہے پورا مہینہ افطار کیتا ہے بڑی خوشی آقا فرماتے ہیں ایک موقع مومن واسطے آئے گا وہ اللہ دا دیدار کرے گا ایج خوشی پائے گا اللہ تعالیٰ جنتیاں نو فرمان کے کچھ چاہیے ہے جنتیاں میدان معاشر نہیں جنت وچ جان تو بعد جنتی آکھن گے اللہ کی بڑی جنت نیمتا نہرہ دودھ شہر دیاں سونے چاندی دیاں اتنا کستوری امبر یہ اتنا کچھ اور ہمیں کیا چاہیے اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے دے انسان اے جنتی حیران ہو جان گے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے اللہ فرمائے گا میں تانوں دیدار کروانا چاہنا وا دیدار مل جائے گا او بڑی بڑی خوشی ہوئے گی اللہ دا دیدار صرف مومناں نو نصیب ہوئے گا پھر کائنات دا رب آکھے گا اور کچھ چاہیے جنتی آکھن گے کون جنتی اللہ اکبر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ متقین اللہ دی جنت دکھا دیتی جائے گی متقین جنت دے نظارے کرا دیتے جائیں گے اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے اللہ جنت بھی مل گئی جنت دے اندر تیرا دیدار بھی مل گیا اللہ اور اسی کی چاہنے کائنات دے رب نے فرمایا ایک ایسی میں تمہاروں چیز دے لگا جڑی جنت تو بھی اللہ دیدار تو بھی اللہ بن جائے گی اللہ کو اکبر اللہ پھر آقا فرماتے نے پھر جنتی آکھن گے کائنات دے ربا کیڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرے بندے جنتی ہو ان میں جڑی چیز تو انہوں دے لگا یہ ساریاں چیزاں تو اللہ فرمائے گا آج تو بعد میں تو اڈے تے ناراض نہیں ہوا جنتی آکھن گے اللہ رب دے سب تو بڑی چیز اسی کیوں ہوئے تے بیٹھے اللہ راضی ہے تھا بیٹھے ہاں جی اللہ نو راضی کرنے واسطے بیٹھے ہیں نا اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں اپنے بندے تے ہو جاتا ہے قرآن و حدیث کی بڑا مواد موجود ہے اللہ کی ناراضگی دا ناراضگی ختم کرنے واسطے اسی ڈیرے لائے نے مسجد اعتکاف والے چادراں کیوں تانیاں نے بھائی تھے اللہ کو راضی کرنے واسطے بیٹھے نے نا
اللہ کل قیامت میں فرمائے گا بندے دنیا تے میں تیرے نال ناراض ہوندا رہیا اج تو بعد میں تیرے نال ناراض نہیں ہوں اللہ اللہ میں قربان او کنا تیرے نال رب نو ہے پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا کنا تیرے نال رب نو ہے پیار مومنا کھان لئی میں بھی نالے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے اور نعمتاں بھی کئی بے شمار مومنا او کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا کنا تیرے نال رب نو ہے پیار مومنا جو بندیا تو رب دا مہمان ہوے گا 33 سالاں دا ہمیشہ لئی جوان ہوے گا او بندیا تو رب دا مہمان ہوے گا 33 سالاں لئی ہمیشہ لئی جوان ہوے گا نہ ہونا بڈھا کمزور نہ بیمار مومنا نہ ہونا بڈھا کمزور نہ بیمار مومنا او کنا تیرے نال رب نو ہے پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا یارا اپنی نیکیاں دا مل پاوے گا اوتھے جنت دیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا اوتھے جنت دیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا جدوں کرنا ہے رب دا دیدار مومنا جدوں کرنا ہے رب دا دیدار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا کنا تیرے نال رب نو ہے پیار مومنا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا کوئی نشان صحابہ کئی جدو کلمہ پڑھن واسطے آئے نا کہ صحابہ سوال کر دے اللہ دے نبی جی ساڑیاں پچھلیاں نمازاں دا کی بنے گا پچھلے ساڑے گناہاں دا پتاں نو پوچھ دے رہے اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ آپ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اب اللہ کی رحمتیں سمیٹیں اللہ کی رحمتیں حاصل کریں اب بھول جائے پیچھے جو کیا چھوڑ دو اس کو وہ ختم کر دیا جائے گا جب سچے